یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ سائنس کا سہارا لیں. مثلا میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انٹروپی فزکس کی لینگویج میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ڈس آرڈر کو انٹروپی کہا جاتا ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہے گی یا انکریز کرے گی. ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ کوئی ایکسٹرنل پاور انٹروین نہ کرے. یہ ایک اسٹیبلش لا ہے اور ہم نے دنیا میں دیکھا ہے. اگر میں آپ کے اس گلاس کے اندر بلو, گرین اور یلو کلر کے بالز کی لیئرز لگاؤں اور میں اسے ہلا دوں تو اب اس کی پروبیبلٹی 0 ہے کہ دوبارہ وہ لیئرز اس طرح مینج ہوتی اس وقت تک کہ میں ہاتھ کے ذریعے خود نہ رکھوں, انٹرویون نہ کروں. یہ اس کی انٹروپی بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. تو سرکار یہ بگ بینگ کون سا ڈس آرڈر ہے کہ اس کے بعد 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات زمین پہ آباد ہو گئی ہیں, اتنی ہارمونی کے ساتھ چیزیں ایلپٹیکل آربٹس کے اندر گھوم رہی ہیں. یہ کسی کے انٹروین کرنے سے ہوا ہے نا. ادروائز دھماکہ تو ڈس آرڈر لاتا ہے. یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے اتنا بڑا آرڈر کریٹ کیا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. پھر اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جی جو فریڈ ہائل نے کہا تھا نا کہ جس طرح کوئی ہوائی جھکڑ ایک کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کر ملبے کو بوئنگ 747 نہیں بنا سکتا نا, اس طرح انسان بھی نہیں بن سکتا بغیر کسی کریٹر کے. یہ زیادہ کمپلیکس ہے. تو اس پہ رچرڈ ڈاکنز نے ایک باب باندھا تھا دا گاڈ ڈیلوژن میں, دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا گاڈ الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر انسان اتنا کمپلیکس خدا کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا تو خدا کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو اس کو پھر میں نے میتھمیٹیکل جواب دینا تھا نا کہ میں نے مان لیا کہ خدا کا بھی کوئی کریٹر ہے, تو پھر وہ کریٹر تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے, اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے, پھر اس کا بھی کوئی کریٹر. اور یہ انفینٹ پرابلم ہے. میتھمیٹیکلی یہ ایکویشن اس وقت تک اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرف میں ایگزسٹ کرتا ہوں؟ اگر یہ تھیوری ہوتی تو آپ ریجیکٹ کر دیتے. پریکٹیکلی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. بگ بینگ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اسٹیڈی سٹیٹ تھیوری جو 18ویں اور 19ویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتھیسٹ. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کائنات بنی ہے تو کریٹر ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت ہبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ریورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر 1980 میں ڈسکوری شٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈیشنز نہ دریافت ہوتی تو ہمیں کبھی بھی بگ بینگ جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے, وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے, وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. زندہ ہے, سب کو تھامنے والا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے, اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے, اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ ہے, جلیل القدر ہے. تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے. جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں تو اللہ جو مالک عرش ہے ان باتوں سے پاک ہے. اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے, اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں.
اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور وہی آخر، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور پھر بھی پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟